بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں غزوہ موتا یعنی جنگ موتا کے بارے میں۔ یہ جنگ کیوں پیش آئی، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ جنگ کب، کہاں اور کیسے کس مقام پر لڑی گئی اور اس کے نتائج کیا نکلے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ غزوہ نہ تھی بلکہ سریہ تھا، کیونکہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بذات خود شرکت کی ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑے ہوں۔ اس جنگ کا کچھ پس منظر یوں ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام سے متصل علاقے جہاں پہ عیسائی قبائل تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دعوتی وفد بھیجا، تو وہ عیسائی قبائل چونکہ رومن امپائر کے تحت تھے، ان کا کوئی ایک بادشاہ نہ تھا، مختلف قبائل تھے۔ ان لوگوں نے اس وفد کے 15 افراد کو شہید کر دیے، صرف کعب بن عبیر واپس آئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک اور قاصد شرجیل بن عمر غسانی کے پاس بھیجا، جو کہ روم کی طرف سے وہاں کا ایک گورنر یعنی کہ بادشاہ تھا۔ اس نے اس صحابی کو بھی شہید کر دیا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو شہید کرنا کھلا جنگ کا اعلان تھا، کیونکہ تب قاصد کو شہید کرنا واضح طور پر جنگ کا اعلان سمجھا جاتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی غمگین ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے 3 سپہ سالاروں کے نام منتخب کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ تینوں شہید ہو جائیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باری باری ان کے نام لیے کہ سب سے پہلے زید بن حارث، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سپہ سالار منتخب کیا اور حکم دیا کہ اگر زید شہید ہو جائے تو پھر جعفر بن ابی طالب اس جنگ میں مسلمانوں کے سپہ سالار ہوں گے۔ کون جعفر بن ابی طالب؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد ہیں اور حضرت علی بن ابی طالب کے سگے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر علم عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں دیا جائے گا، جو کہ انصاری صحابی تھے اور شاعر تھے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 سپہ سالاروں کے نام لے کر اس لشکر کو روانہ کیا کہ اگر ایک شہید ہو جائے تو دوسرا سپہ سالاری کرے گا۔ جب شرجیل کو خبر ملی تو اس نے 1,00,000 فوج تیار کی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 1,00,000 فوج تھی اور بعض میں آتا ہے کہ 2,00,000، لیکن زیادہ روایات میں یہی ذکر ہے کہ 2,00,000 فوج تیار کی گئی تھی۔ جب مسلمان شام کی حدود میں داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں کے لوگوں کے 2,00,000 تعداد دیکھی تو حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ کیا کہ وہ 2,00,000 ہیں اور ہم لوگ صرف 3,000 ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ جنگ لڑی جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا جائے؟ تو اس پر سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور جنگ کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں خدا سے پوری امید ہے کہ خدا ہمیں فتح اور شہادت میں سے ایک چیز تو ضرور نصیب کرے گا، یا تو ہم ان سے لڑیں گے اور فتح یاب ہو کر لوٹیں گے، ورنہ خدا ہمیں جام شہادت نوش فرمائے گا۔ جنگ شروع ہوئی اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بہت ہی بہادری کے ساتھ لڑے، شہید ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر مدینہ منورہ میں بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ زید شہید ہو گیا ہے، اب علم جعفر بن ابی طالب نے سنبھال لیا ہے۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ان واقعات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ جعفر نے پہلے اپنے گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر حملہ کیا۔ حضرت جعفر نے اپنے گھوڑے کی کونچیں کیوں کاٹی؟ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ لڑ رہے تھے تو آپ کے عمر اس وقت 33 سال تھی، یعنی جب آپ اس غزوہ میں شریک ہوئے آپ کی عمر 33 سال تھی۔ آپ کے 3 بچے تھے جن کا نام اون، عبداللہ اور محمد تھا، اور آپ کی بیوی اسمہ بنت امیس تھی۔
حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کہیں میں اس لشکر سے لڑنے کی بجائے اپنے اہل و عیال کی محبت میں واپس نہ لوٹ جاؤں، اس لیے آپ نے اپنے گھوڑے کی کونچے ہی کاٹ ڈالی کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، اب یا لڑ کر شہید ہو جاؤں گا یا فتح یاب ہو کر واپس لوٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھے صحابہ کو ان واقعات کی خبر دے رہے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ میں علم اٹھایا، جب ان کا دایاں بازو کٹ گیا تو انہوں نے علم اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا، اور جب ان کا بایاں ہاتھ بھی کٹ گیا تو بغل میں لے لیا، یہاں تک کہ آپ نہایت ہی شجاعت اور بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور شہید ہو گئے۔ جب حضرت جعفر شہید ہوئے تو جنگ کے بعد ان کی کچھ روایات میں ان کا کچھ ذکر اس طرح آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کی لاش دیکھی تو ان پر 90 سے بھی زیادہ تلواروں اور برچھیوں کے زخم تھے، اور نہایت ہی حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ نے سب کے سب جتنے بھی زخم ہیں وہ سب آپ نے اپنے سینے پر کھائے، پشت پر ایک بھی زخم نہ تھا۔ سبحان اللہ، یہ ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کہ آپ اتنی بہادری سے لڑتے رہے اور آپ کے قدم بالکل بھی نہ ڈگمگائے، اور آپ نے تمام کے تمام زخم اپنے سینے پر کھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر کو شہادت کے بعد بہشت میں یعنی کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا، اسی وجہ سے آپ جعفر بن طیار کے نام سے مشہور ہوئے۔ یہ تو حضرت جعفر کی شہادت کا واقعہ ہے۔ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے تو پھر علم حضرت عبداللہ بن رواحہ نے سنبھالا، اور وہ بھی بڑی بہادری کے ساتھ پیدل لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اب علم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھال لیا، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ جب وہ ایمان لائے تو ان کے ساتھ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی ایمان لائے، دونوں نے اکٹھے ایمان قبول کیا فتح مکہ سے پہلے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ مکہ نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص کی شان بیان کرنا ہے کہ حضرت خالد اور حضرت عمر کوئی عام شخصیات نہیں ہیں، کوئی عام انسان نہیں ہے، بلکہ یہ بہت خاص لوگ ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے علم سنبھالا تو آپ نہایت ہی بہادری شجاعت کے ساتھ لڑتے رہے، اور آپ کا خود کا بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں ان سے لڑتے ہوئے، کفار سے لڑتے ہوئے میری 9 تلواریں ٹوٹیں، اور اسی دن سے آپ کو سیف اللہ کے لقب سے پکارا جانے لگا، یعنی کہ اللہ کی تلوار۔ اور اس کفار کے لشکر میں ہلچل مچ گئی کہ وہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے حملے کو دیکھ کر اور جس طرح سے آپ نے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کی اس کو دیکھ کر کفار الٹے پاؤں پھرنے پر مجبور ہو گئے، یعنی کہ آپ نے جو جنگی تدابیر کی تھی وہ فائدہ مند ثابت ہوئی، اور اس طرح بحیثیت سپہ سالار آپ نے مسلمانوں کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کیا، یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے ان کی قیادت کی۔ اور جب وہ لوگ پھر گئے، یعنی کہ وہ لوگ جنگ کے میدان سے بھاگ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی مسلمانوں کو بخیریت اور عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اگرچہ اس جنگ کا کوئی حتمی فیصلہ نہ نکلا تھا، یعنی کہ شامیوں میں اور مسلمانوں میں سے کسی ایک کو مکمل فتح نصیب نہ ہوئی تھی، مگر اس جنگ کو مسلمانوں کی فتح کہا جا سکتا ہے کہ ایک طرف 2 لاکھ شامی فوجی اور ایک طرف 3000 کا لشکر، اور 3000 کے لشکر کا 2000 سے ٹکرانا ہی بہت بات ہے کہ آپ نے حضرت خالد بن ولید نے اور دیگر سپہ سالاروں نے مسلمانوں کو اس طرح سے قیادت کی کہ وہ ان لشکر کے ساتھ ٹکرائے جن کی تعداد 2 لاکھ تھی، اور ان کو الٹے پاؤں پھرنے پر مجبور کر دیا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر واپس مدینہ منورہ میں آئے تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور لشکر والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یہ لوگ بغیر فتح کے ایسے بھاگ کر واپس آ گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو اس سے منع فرما دیا کہ ایسا مت کہو،
جب آپ واپس آئے تو مدینہ منورہ ارد گرد کے علاقے اور خصوصاً رومن امپائر میں مسلمانوں کا دبدبہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ مسلمان 3000 کی جمعیت لے کر نکلے اور 2 لاکھ فوجیوں کو الٹے پاؤں پھرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے قابل فخر بات تھی۔ اس طرح سے جنگ موتا یعنی کہ غزوہ موتا کا مارکا مکمل ہوا کہ جس میں مکمل فتح تو کسی کو نہ نصیب ہوئی، مگر اس جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ کفار کے اندر، مشرکین کے اندر اور خصوصاً رومن امپائر کے اندر اور زیادہ بڑھ گیا، اور اس طرح سے اس کو مسلمانوں کے حق میں فتح کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔